کسی دور میں ایک بڑا ہی عادل اور دانشمند بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کا نام شاہ دارا تھا۔ اس کی سلطنت میں خوشحالی، امن اور عدل کا بول بالا تھا۔ لوگ اسے محبت سے دادا بادشاہ کہتے تھے۔ شاہ دارا کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ تیمور، جو جوان، دلیر مگر لاپرواہ طبیعت کا مالک تھا۔ شاہ دارا نے تیمور کو بچپن سے ہی اعلی تعلیم، فنون صفا گری، حکمت اور سیاست سکھائی تھی۔ لیکن تیمور ہمیشہ آسان راستے تلاش کرتا۔ وہ اکثر شکار، کھیل کود اور ساز و آواز میں مصروف رہتا، جبکہ بادشاہ اسے سلطنت کے کاموں میں دلچسپی لینے کی تلقین کرتا رہتا۔ ایک دن شاہ دارا بیمار ہو گیا۔ طبیبوں نے بتایا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ بادشاہ نے تیمور کو بلایا اور کہا، بیٹا، سلطنت چلانا کھیل نہیں، رعایا کی بھلائی، عدل کا قیام اور دشمنوں سے حفاظت ایک حاکم کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تمہیں اب بادشاہ بننا ہے، لیکن پہلے تمہیں میری ایک آزمائش پر پورا اترنا ہوگا۔ تیمور نے حیرت سے پوچھا، کون سی آزمائش؟ شاہ دارا نے کہا، تمہیں 3 مہینے کے لیے سلطنت چھوڑ کر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ تمہیں لوگوں کے حالات سمجھنے ہوں گے، ان کے دکھ سکھ، غربت اور ناانصافی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ سیکھ لو، تبھی تم اس تاج کے قابل ہوگے۔ تیمور نے تھوڑے تردد کے بعد حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن وہ عام لباس میں، بغیر کسی محافظ کے، اپنے محل سے نکل گیا۔ اس نے خود کو سفر نامحرم سمجھتے تھے۔ پہلے دن ہی تیمور کو احساس ہوا کہ عام انسان کی زندگی کتنی مشکل ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے کام پر جانا، مزدوری کرنا، 2 وقت کی روٹی کے لیے مشقت کرنا، سب کچھ اس کے لیے نیا تجربہ تھا۔ ایک دن وہ ایک کسان کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ کسان نے اسے بتایا کہ گاؤں کا نمبردار اس سے زیادہ لگان لیتا ہے، اور اگر وہ نہ دے تو زمین چھین لینے کی دھمکی دیتا ہے۔ تیمور نے اس کی بات غور سے سنی۔ اسے یہ جان کر دکھ ہوا کہ بادشاہ کی سلطنت میں کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ دوسرے مہینے میں تیمور ایک شہر گیا، جہاں اسے ایک کاریگر کے پاس کام مل گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک امیر تاجر بچوں سے محنت مزدوری کرواتا۔ تیمور نے ان بچوں سے دوستی کی، ان کے ساتھ کھانا کھایا، ان کی باتیں سنیں اور دل میں عہد کیا کہ اگر وہ بادشاہ بنا تو بچوں سے مشقت کروانے والوں کے خلاف سخت قانون بنائے گا۔ تیسرے مہینے میں تیمور ایک چھوٹے مدرسے میں بطور خادم رہا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ علم کی روشنی کس طرح اندھیروں کو مٹاتی ہے۔ وہ مولوی صاحب کی باتیں غور سے سنتا اور بچوں کی تعلیم میں مدد کرتا۔ اسے اندازہ ہوا کہ تعلیم کے بغیر سلطنت ترقی نہیں کر سکتی۔ جب 3 مہینے مکمل ہوئے تو تیمور واپس محل آیا۔ اس کا لباس میلا تھا، جسم تھکا ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ شاہ دارا نے اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھا، بتاؤ تیمور، کیا سیکھا؟ تیمور نے کہا، ابو حضور، میں نے سیکھا کہ رعایا کا دکھ، ان کی مشکلات اور ان کی امیدیں کیا ہوتی ہیں۔ میں نے سیکھا کہ بادشاہ بننے کے لیے دل بڑا اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ شاہ دارا نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، اب تم تاج کے قابل ہو۔ اگلے دن شاہ دارا نے تیمور کو بادشاہ مقرر کر دیا اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ شہزادہ تیمور، جو اب بادشاہ تیمور تھا، ایک نیا دور لے کر آیا۔ اس نے سب سے پہلے زمینوں کے لگان کا نظام بہتر کیا، نمبرداروں کے اختیارات محدود کیے، بچوں سے مزدوری پر پابندی لگائی اور تعلیم کے لیے الگ بجٹ مختص کیا۔ لوگ جلد ہی اس کے انصاف، رحم دلی اور دور اندیشی کے قائل ہو گئے۔ اس کے دور کو رعایا نے عدل کا دور کہا۔ سالوں بعد جب شاہ دارا کا انتقال ہوا، پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ تیمور نے ان کی تعلیمات کو مشال راہ بنایا اور سلطنت کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کر دیا۔